الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر، جس طرح شریعت مطہرہ کے اندر روزے کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح روزہ دار کا بھی شریعت مطہرہ کے اندر ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور متعدد احادیث مبارکہ کے اندر روزہ دار کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق فخر موجودات ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبد، کہ یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے، یعنی قرآن، قاری قرآن کی تلاوت شفاعت کرے گا، اور روزہ دار کی شفاعت کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے الہ العالمین، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور دیگر شہوات سے روکے رکھا، فشفعنی، پس تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیقول القرآن، قرآن بھی یہی بات کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل، اے الہ العالمین، میں نے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، یعنی یہ بندہ رات کے وقت میری تلاوت کرتا رہا، فشفعنی، اے الہ العالمین، میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما۔ تو خالق لم یزل روزے کی اور قرآن کی شفاعت کو رد نہیں فرمائے گا۔ فایشفعان، تو خالق کائنات ان دونوں کی شفاعت کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ تین بندے ایسے ہیں کہ خالق لم یزل ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔
پہلا بندہ الصائم حتی یفطر، پہلا بندہ روزہ دار ہے افطار کے وقت تک جو بھی جائز دعا اپنے رب سے مانگے تو خالق لم یزل اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا شخص والامام العادل، عادل حکمران۔ تیسرا شخص ودعوت المظلوم، مظلوم بندے کی دعا۔ اور مظلوم بندے کی دعا کے متعلق مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یرفعها اللہ فوق الغمام، کہ خالق کائنات مظلوم کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ وَيُفْتَحُ ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور خالق کائنات فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں ضرور بے ضرور تیری مدد فرماؤں گا، اگرچہ اس مدد میں کسی مصلحت کی بنا پر دیر بھی ہو جائے، میں تیری مدد ضرور فرماؤں گا۔ گرامی قدر، خالق لم یزل نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت سے پہلے خالق لم یزل نے یہ 5 چیزیں کسی امت کو عطا نہیں فرمائیں۔ خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ خالق لم یزل نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ میری امت سے پہلے یہ 5 چیزیں خالق کائنات نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائیں۔ پہلی چیز، خلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ میری امت کا جو روزہ دار ہے اس کے منہ کی جو بو ہے وہ خالق کائنات کو کستوری کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کہ روزہ دار انسان کے منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہوتی ہے اور خود انسان بھی روزہ دار بھی اس بو سے نفرت کرتا ہے، لیکن خالق کائنات جو لطیف ذات ہے روزہ دار کی عزت اور عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے فرماتا ہے کہ مجھے روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور دوسری چیز، تستغفر لہم الحیتان حتی یفطروا، کہ میری امت کا روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے افطار کے وقت تک دنیا کائنات کی تمام مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا انعام، یزین اللہ عز وجل کل یوم جنتاً، خالق کائنات ہر دن کو میری امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کو سجاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، تصفد فیہ ماردۃ الشیاطین، کہ خالق لم یزل اس ماہ مقدس میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اور 5ویں چیز، یغفر لہم فی آخر لیلہ، کہ جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے خالق کائنات اس رمضان شریف کی برکت کی وجہ سے میری تمام امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر، اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا روزہ دار ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے
وَإِنْ كَانَ نَامًا عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے نرم گرم بستر پہ آرام کر رہا ہے پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ہے۔ اسی طرح انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اطعم اللہ من ثمار الجنت وسقاہ من شرابہا، تو خالق کائنات اس بندے کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، خالق کائنات اس بندے کو جنت کے پھل کھلائے گا اور جنت کے مشروبات سے اس بندے کو سیراب فرمائے گا۔ کہ روزہ دار کے لیے خالق کائنات نے کتنا بڑا انعام فرمایا ہے اور کتنی بڑی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ جس بندے نے بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو خالق کائنات اس بندے کو جنت کے پھل کھلائے گا، جنت کے مشروب سے سیراب فرمائے گا، اور وہ بندہ ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں ہے اگرچہ اپنے بستر پہ بھی آرام کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی فرحت عند فطرہ، کہ جس وقت روزہ افطار کرتا ہے ایک وقت تو اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے اس کو یہ توفیق بخشی کہ اس نے خالق کائنات کے ایک حکم پہ عمل کر لیا۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی کہ جس وقت بغیر کسی حجاب کے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ دو خوشیاں روزہ دار کے لیے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے ایک نفلی روزہ رکھا ہے اور وہ بندہ کسی بندے کے پاس بیٹھا ہے اور وہ بندہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی چیز پی رہا ہے، جب تک کھانا کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ نہیں ہوتا، کوئی مشروب پینے والا اپنے مشروب سے فارغ نہیں ہوتا، تو فرشتے اس روزہ دار کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے، لم تزل علیہ الملائکۃ لم تزل یصلی علیہ الملائکۃ حتی یفرغ من طعامہ، اور اس روزہ دار کے پاس کوئی بندہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، جب تک کھانا کھانے والا اپنے کھانے میں مصروف ہے تو رحمت کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو گرامی قدر انسان روزہ رکھے اور روزہ کی حالت میں اگر اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچاتا تو اس روزہ دار کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ تو رکھا، لیکن انہوں نے روزے کی حالت میں لوگوں کی غیبت کی، جھوٹ بولا،
اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے رکے نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو سوائے بھوک کے اور رات کو جاگنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح گرامی قدر روزے کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، پہلے بھی بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک کہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے، مجھ کو کسی نیک کام کی وصیت فرمائیے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے کہ اس کی مثل کوئی عبادت نہیں۔ اس نے دوبارہ عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، مجھ کو کسی نیک کام کی وصیت فرمائیے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثیل لہ، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے کہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کی تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ اپنے اوپر روزہ کو لازم کر لو، اس کی مثل کوئی عبادت نہیں۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، کہ مجھ کو کسی ایسے کام کی رہنمائی فرمائیے کہ میں وہ کام کروں تو خالق کائنات مجھ کو جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثیل لہ، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کہ کوئی عبادت اس کا بدل نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد لا یرا فی بیتہ الدخان نہارا لا اذا نزل بہم دیتو او کما قال، کہ اس کے بعد دن کے وقت ان کے گھر میں کسی نے دھواں اٹھتا نہیں دیکھا۔ ہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے لیے ان کے گھر میں چولہا جلتا، آگ روشن ہوتی، دھواں دیکھا جاتا۔ اس کے سوا انہوں نے اتنے روزے رکھے کہ دن کے وقت ان کے گھر چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ گرامی قدر دعا کرتے ہیں کہ خالق لم یزل ہم کو بھی اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو شریعت مطہرہ کے اس حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔